آج میرے پاس 2 عورتیں آئیں. ایک عورت درمیانی عمر کی تھی اور ایک ذرا جوان سی تھی، 25-26 سال کی ہوگی. تو لڑکی تھی بہت خوبصورت اور اس کے چہرے پہ زخم کے نشانات تھے. میں سمجھی کہ شاید غلطی سے میرے پاس آ گئی ہیں، اور میں نے ان سے کہا شاید آپ راستہ بھول گئی ہیں. تو وہ جو بڑی عمر کی خاتون تھی وہ رونے لگ گئیں. میں نے ان کو حوصلہ تسلی دی، پانی کا گلاس دیا. جب وہ پانی پی چکیں تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیسے تشریف لائی ہیں ادھر. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ میری بیٹی ہے، اسکول میں جاب کرتی تھی، ایک دن واپس آئی ہے اور سوئی ہے. اس کے بعد جناب یہ جب سو کے اٹھی ہے تو اس نے چیخ و پکار مچانا شروع کرتی ہے، اپنے کپڑے پھاڑ لیتی ہے، اپنے جسم پہ جو کپڑے پھاڑتی ہے تو خراشیں پڑ جاتی ہیں اور اپنے جسم کو نوچتی ہے. تو میں ہر جگہ پہ لے کے گئی ہوں، میں نے ڈاکٹروں کو بھی چیک کروا لیا، میں نے جتنے بھی میرے وہ مولوی حضرات تھے، بزرگ تھے، میں نے ان سے بھی مل کے دیکھ لیا. اس کو کہیں سے کوئی آرام نہیں آتا. تو مجھے کسی نے آپ کا پتہ بتایا ہے تو اس لیے میں آپ کے پاس آئی ہوں. تو میں تھوڑی سی ججمنٹل ہوگی لڑکی کی عمر دیکھ کے اور اس کی خوبصورتی دیکھ کے، کہ شاید کیونکہ ہمارے پاس جتنی بھی لڑکیاں آتی ہیں، ساری تو نہیں لیکن ان میں سے کچھ ایسی ہوتی ہیں جو اس طرح کی حرکتیں اس لیے کرتی ہیں کہ وہ کسی لڑکے کو پسند کرتی ہیں، شادی کرنا چاہتی ہیں اور پتہ ہوتا ہے گھر والوں نے ماننا نہیں ہے، تو وہ اس طرح کی حرکتیں کرتی ہیں اپنے گھر والوں کو پریشان کرنے کے لیے. تو میں شروع میں تو یہی سمجھی. تو میں نے وہ والدہ محترمہ سے کہا کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے باہر جائیں، میں آپ کی بیٹی سے بات کرنا چاہتی ہوں. وہ باہر چلے گئی. میں نے لڑکی کو اپنے پاس بلایا، بٹھایا اور اس سے میں نے پوچھا کہ مجھے صحیح بات بتا دو کہ تم اس طرح کیوں کرتی ہو، شکل سے تو مجھے پڑھی لکھی نظر آ رہی ہو، تو اپنی ماں کو کیوں پریشان کرتی ہو. تو وہ رونے لگ گئی، کہنے لگی کہ آپ جو سمجھ رہی ہیں، آپ جو کہنا چاہ رہی ہیں میں سمجھ رہی ہوں، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے. میرے ابو کی وفات ہو چکی ہے، میں اپنی امی اور اپنے بھائی کے ساتھ رہتی ہوں، ہم صرف 3 گھر کے لوگ ہیں. میری امی نے مجھے بڑی مشکل سے پڑھایا ہے اور اب میں اس قابل ہو گئی ہوں کہ میں جاب کر کے اپنی ماں کا ہاتھ بٹا سکتی ہوں. مجھے خود سمجھ میں نہیں آتا کہ میں ایسا کیوں کرتی ہوں. میں نے وجہ جاننے کی کوشش کی تو اس نے کہا کہ بس میں بے ہوش ہو جاتی ہوں اور جب میں ہوش میں آتی ہوں تو میں نے اپنے کپڑے پھاڑے ہوئے ہوتے ہیں اور میرے جسم پہ زخموں کے نشانات ہوتے ہیں، اور مجھے ایک خواب آتا ہے جس میں مجھے 2 عورتیں ہیں، بہت ہی بد شکل، بہت ہی گندی مکروہ شکل کی عورتیں ہیں. وہ مجھے زبردستی پکڑ کے لے جاتی ہیں قبرستان میں، اور وہاں ایک قبر کھدی ہوئی ہے اور وہاں پہ ایک اور تیسری عورت کھڑی ہے. وہ مجھے کہتی ہے کہ میں تمہیں اس میں دھکا دے دوں گی، تمہارے اوپر میں سانپ پھینک دوں گی، بچھو پھینک دوں گی، اگر تم میری بات نہیں مانو گی تو میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گی. اور میں ہمیشہ اس سے پوچھتی ہوں کہ کیا بات مانوں، تو وہ بات نہیں بتاتی مجھے. اور جب میری آنکھ کھلتی ہے تو میری یہ حالت ہوتی ہے، یعنی میرے کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں اور میرے جسم پہ زخموں کے نشانات ہوتے ہیں. لیکن مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ یہ کب سے ہو رہا ہے میرے ساتھ. آپ میری امی کو بلا کے ان سے پوچھ لیں. میں نے اس کی والدہ کو بلایا اور میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کب سے یہ سلسلہ جاری ہے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک دن یہ اسکول گئی تھی جاب کے لیے، تو ہمارے گھر کے راستے میں ایک باغ آتا ہے، اور وہ باغ جو ہے وہ کسی زمانے میں آموں کا باغ تھا، لیکن اب وہ اجڑ چکا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی جنوں بھوتوں کا سایہ ہے اور ہم لوگ وہاں سے نہیں گزرتے. ہم آنے جانے کے لیے لمبا راستہ اختیار کرتے ہیں، وہ راستہ چھوٹا ہے لیکن ہم اس کو اختیار نہیں کرتے، اور کیونکہ سب کو لگتا ہے کہ وہاں جنوں بھوتوں کا بسیرا ہے. اور اس کو بھی میں نے منع کیا ہوا تھا کہ تم بے شک لمبا راستہ لے کے گھر آ جایا کرو، لیکن تم نے وہاں باغ میں سے نہیں گزرنا.
تو لیکن یہ ہے کہ یہ مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ وہاں سے گزری ہے تو اس کے اوپر کوئی اثر ہو گیا ہے. میں نے اپنی طرف سے بہت کوشش کی، میں نے پیروں بزرگوں کو دکھایا جہاں تک میری پہنچ تھی، لیکن مسئلہ کسی کی سمجھ میں نہیں آیا. اب تو میرے پاس پیسے بھی ختم ہو گئے ہیں لوگوں کو دے دے کے. ان کی باتیں سن کے مجھے بھی ایسا ہی لگا کہ شاید یہ کوئی اور ہی چکر ہے. تو مجھے یاد آیا کہ میرے ایک دور پر ایک رشتہ دار ہیں جو بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، لیکن وہ اپنے بارے میں کسی کو بتاتے ہی نہیں ہیں. اگر کوئی ان کے پاس بھولا بھٹکا انسان آ جائے تو اس کی مدد کر دیتے ہیں، پڑھائی وغیرہ کرتے ہیں، لیکن نہ تو وہ ملتے ہیں نہ وہ ان سے بات چیت کرتے ہیں. تو میں نے کہا کہ آپ یوں کریں، آپ میرے پاس کل آ جائیں تو میں ہو سکتا ہے کہ میں کوئی راستہ نکال لوں. تو وہ اس دن چلی گئی. میں نے شام کو اپنے انکل کو فون کر کے ساری صورتحال بتائی تو انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے بھی کوئی بھوت پریت کا قصہ لگ رہا ہے، تو آپ یوں کریں کہ جب وہ آپ کے پاس آئیں تو میری ان سے بات کروا دیں. میں ان سے ایک دو سوالات کروں گا اور اس کے بعد میں ان کو بتا دوں گا کہ میں ان کے لیے کچھ کر سکتا ہوں یا نہیں. تو اگلے دن وہ خواتین آئیں تو میں نے اپنے انکل کی ان سے بات کروا دی. تو انکل نے ان سے یہی پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ کی بیٹی کا نام کیا ہے، اور انہوں نے بتا دیا. تو اس کے بعد انہوں نے تھوڑی دیر تو وہ خاموش رہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ بس اپنے گھر جائیں اور صرف 3 چیزوں کا پرہیز کریں کہ اس کو باہر نہیں نکلنے دینا، اس کو اکیلا نہیں چھوڑنا، اور اس کو شیشہ نہیں دیکھنے دینا. اور بس یہ پرہیز آپ نے 3-4 دن کرنی ہے. اس کے بعد اللہ نے چاہا انشاءاللہ تعالیٰ یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی. تو اس کی جو والدہ تھی وہ شکریہ ادا کر کے اپنی بیٹی کو ساتھ لے کے چلی گئی. لیکن فون پہ میرا ان کے ساتھ مسلسل رابطہ تھا. شام کے ٹائم انکل نے جیسے ہی پڑھائی شروع کی وہ لڑکی تو آپے سے باہر ہی ہو گئی. اتنی چیخی، اتنی چلائی کہ انہیں کمرے میں اس کو بند کرنا پڑا، کیونکہ ساتھ پڑوسی بھی رہتے تھے. بیٹی ذات کا معاملہ تھا اور وہ نہیں چاہتی تھیں کہ محلے والوں کو پتہ چلے. یہ شکر ہے کہ ان کا گھر جو تھا وہ محلے سے تھوڑا سا ہٹ کے تھا. تو اس کے بعد جناب وہ لڑکی نے خوب شور مچایا، اپنے کپڑے پھاڑ دیے، اپنے آپ کو وہ دیواروں میں مارے، زخمی ہو گئی. اس کے بعد وہ لڑکی بے ہوش ہو گئی اور اس کی ماں نے اس کو بستر پہ لٹایا، اس کے کپڑے وغیرہ بدلے. تو اگلے دن جناب انہوں نے انکل کو فون کر کے بتایا کہ ایسے ایسے ہوا ہے. تو انکل نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، ایک مرحلہ گزر گیا ہے، اب ایک اور مرحلہ باقی ہے، تو اللہ بہتر کرے گا. انہوں نے گھر میں جو شیشے تھے، آئینے تھے، وہ سارے اتار کے چھپا دیے تھے. تو اگلے دن ان کو باہر لازمی جانا پڑ گیا. ان کے گھر کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا تھا. تو بیٹا ان کا چھوٹا تھا، وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ باہر جائے اور کوئی ایسے باتوں میں کوئی بات پوچھ لے. تو انہوں نے بیٹی کے پاس بٹھایا اور خود سامان لینے کے لیے چلی گئی. تو پیچھے سے لڑکی کو پتہ نہیں کیا خیال آیا، اپنے بھائی سے کہنے لگی کہ مجھے آئینہ لا کے تو میں نے اپنے بال ٹھیک کرنے ہیں، میں نے اپنا چہرہ دیکھنا ہے. تو وہ بچہ جو تھا وہ گھبرا گیا. بچے کو اب سمجھ نہ آئے کہ وہ کیا کرے. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں ڈھونڈتا ہوں. اب وہ ادھر ادھر ڈھونڈنے لگ گیا. تو جب وہ ڈھونڈ رہا تھا کہ دروازے پہ دستک ہوئی. اب وہ بچہ گھبرا گیا کہ امی ابھی تو گئی ہیں، اب یہ کون آ گیا. تو اس نے جا کے دروازہ کھولا تو سامنے اس کی امی ہی کھڑی تھیں. انہوں نے کہا کہ میں چلی تو گئی تھی لیکن میرا دھیان گھر کی طرف ہی لگا ہوا تھا کہ کہیں وہ کچھ کرنا بیٹھے نا، تو اس لیے میں آدھے راستے سے واپس آ گئی ہوں. تو اس نے پوچھا بیٹے سے کہ کوئی کچھ ہوا تو نہیں، اس نے کچھ کہا تو نہیں. تو کہنے لگا کہ وہ آئینہ مانگ رہی ہے تو میں ابھی ڈھونڈ ہی رہا ہوں. تو انہوں نے کہا ہو نہیں، آئینہ نہیں دینا نا اس کو. جب آ کے ماں نے بیٹی کو آئینے سے منع کیا تو وہ پھر بھی بھر گئی. اس نے تو سارا سامان اٹھا پٹخ توڑ پھوڑ یہ وہ کر کے تو سارا گھر ہی الٹ پلٹ کر دیا. بڑی مشکل سے سنبھالا اس کو. پھر جناب انہوں نے فون کر کے بتایا کہ دیکھیں ایسے ایسے ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آج کی رات بس آپ سنبھال لیں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ سب ٹھیک ہو جائے گا.
تو انہوں نے وہ جو تیسری رات تھی وہ بھی بڑی مشکل سے گزاری. تو لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد وہ تیسری رات کے بعد ان کی پڑھائی کے بعد جو وہ سوئی ہے اور اگلے دن وہ اٹھی ہے تو بالکل ہی اس نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی، سوئی ہے اور اٹھ گئی ہے. کوئی اس نے کپڑے نہیں پھاڑے، کچھ نہیں اس نے کیا. تو جب یہ وہ سب کچھ نارمل ہو گیا تو میں نے انکل سے پوچھا، میں نے کہا انکل آپ مجھے سچ سے بتائیں کہ کیا یہ واقعی کوئی جادو، کہ کیا یہ واقعی سیب تھا یا کوئی جادو ٹونے کا معاملہ تھا. تو انکل ایسی باتیں بتاتے نہیں تھے، لیکن میرے اصرار کرنے پر انہوں نے بتایا کہ یہ کسی نے ان کے اوپر کالا جادو کروایا تھا، اور وہ تھا بھی ان کا کوئی قریبی عزیز نا. تو میں نے کہا کہ آپ مجھے بتا دیں تاکہ میں ان کو بتاؤں گی اور وہ محتاط رہ سکیں. کی ذات کا معاملہ ہے اور وہ عورت بھی بیوہ ہے، تو وہ کہاں کہاں سے بچاتی پھرے گی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ان کے گھر میں ایک رشتہ آیا تھا، ان کے اپنے ہی قریبی عزیزوں نے وہ رشتہ ڈالا تھا لڑکی کے لیے. تو انہوں نے انکار کر دیا کیونکہ ان کا لڑکا جو تھا وہ اچھا نہیں تھا، نہ کچھ کماتا تھا اور آوارہ سا تھا. انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے انا کا مسئلہ بنا لیا، اور خاص طور پہ اس کے باپ نے. تو وہ کہیں جادو ٹونے کرنے والے کے پاس پہنچ گیا اور اس نے جو ہے ان کے اوپر جادو کر دیا. اس وجہ سے سارے حالات پیش آئے تھے. میں نے اگلے دن ان خاتون کو فون کر کے پوچھا کہ کیا ایسے ایسے بات ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا ہاں جی بالکل ایسے ہوئی تھی، میری بہن نے اپنے بیٹے کا رشتہ ڈالا تھا، تو لیکن میں نے انکار کر دیا تھا کیونکہ نہ تو مجھے ان کا بیٹا پسند تھا اور نہ ہی مجھے ان کے شوہر کی حرکات اچھی لگتی تھیں، تو اس لیے میں نے انکار کر دیا تھا. تو میں نے ان سب باتوں کو سننے کے بعد ان کو مشورہ دیا کہ بہتر یہی ہوگا کہ آپ کسی اور جگہ چلی جائیں نا اگر ممکن ہے تو، اور اپنی بیٹی کی شادی کسی اچھی جگہ پہ کر دیں، کیونکہ آپ کی بیٹی ماشاءاللہ خوبصورت ہے، سلجھی ہوئی ہے، پڑھی لکھی ہے، تو انشاءاللہ کوئی اچھا رشتہ مل جائے گا. تو انہوں نے میری اس بات پہ عمل کیا. تو وہ شہر چھوڑ کے چلی گئیں اور اس کے کچھ عرصے بعد وہ میرے پاس آئیں، بہت خوش تھیں. ان کا بیٹا بھی ساتھ تھا. میں نے پوچھا کہ بیٹی کدھر ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹی میری کی شادی ہو گئی ہے، اللہ نے بہت اچھا رشتہ بھیج دیا تھا. صرف 2 بہن بھائی تھے اور لڑکا جو تھا وہ سعودی عرب میں رہتا تھا، بہن بڑی تھی، شادی شدہ تھی، اپنے گھر میں خوش تھی. اس نے رشتہ ڈالا اور میں نے اپنے طور پہ چھان بین کر کے تو میں نے ہاں کر دی. اب وہ میری بیٹی جو ہے اب اس کے پاس سعودی عرب چلی گئی ہے اور بہت خوش ہے. اور اس کی بہن جو ہے وہ بھی کسی معاملے میں نہیں بولتی، بہت سیدھی سادی سی فیملی ہے 2 لوگوں کی، ایک بہن اور ایک بھائی. اور اب میں اپنے بیٹے کے ساتھ رہتی ہوں اور میں بہت اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ مجھے اچھے لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے ملوا دیا. میں نے تو بس یہی نتیجہ نکالا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے رشتہ داروں سے، ایسے لوگوں سے ہم سب کو اپنی پناہ اور حفظ و امان میں رکھے جو حسد اور جلن میں اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ دوسروں کی عزتوں پہ بات آ جاتی ہے. اگلی کہانی تک کے لیے اللہ حافظ. کہانی پسند آئی ہو تو شیئر کر دیں، کمنٹ کر دیں، سبسکرائب کر دیں.